بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں یونیورسل ہائی اسکول سے آپ کا اردو کا ٹیچر سرانہ محمد بشیر۔ امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا کلاس 10th کے لیے اردو کا لیکچر نمبر 5 ہے۔ لیکچر نمبر 5 شروع کرنے سے پہلے میں اپنے پریویس لیکچر یعنی لیکچر نمبر 4 کے حوالے سے بات کروں گا۔ لیکچر نمبر 4 میں نے آپ کو نظم نعت پڑھائی تھی اور ساتھ میں نے اس کے شاعر احسان دانش کا تعارف پڑھایا تھا اور پہلے 2 اشعار کی ہم نے تشریح کی تھی، اور اس میں سے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ دونوں اشعار جو ہیں وہ اپنی نطقوں پر آپ نے اس کی تشریح کرنی تھی۔ وہ آپ کا ہوم ورک تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام بچوں نے یہ کام اپنی نطقوں پر لکھا بھی ہوگا اور اسے یاد بھی کیا ہوگا۔ اب بغیر تاخیر کیے ہم آج کے لیکچر نمبر 5 سے بڑھتے ہیں۔ لیکچر نمبر 5 میں آج ہم نے نظم نعت کے جو باقی اشعار رہتے ہیں اس کی تشریح کریں گے۔ آج تمام بچے اپنی بک کا پیج نمبر 8 نکالیں۔ پیج نمبر 8 پہ نظم نعت ہے، شاعر کا نام ہے احسان دانش۔ اس کا شعر نمبر 3 جو ہے وہ دیکھیں جی۔ تو شعر نمبر 3 کی ہم آج تشریح شروع کرتے ہیں۔ اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا۔ مفہوم اس کا یہ بنے گا، وہ اللہ کا محبوب آ گیا ہے جس کا پیغام جو ہے اصول محبت ہے، یعنی کہ محبت کرنا کا اصول ہے، محبت کرنا ہے۔ تشریح طلب شعر میں احسان دانش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے محبت اور اخوت کا ہے۔ آپ سے پہلے عرب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، یعنی کہ عرب کے اندر جو تھا وہ قتل و غارت عام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محبت کا پیغام پہنچایا اور آپس میں ہمدردی، اخوت اور محبت اور پیار کے ساتھ رہنے کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندے یعنی کہ ان کو آگاہ کیا کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ آپس میں بائی بائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم مسلمانوں کو باہمی رحم، محبت اور شفقت کرنے میں ایک جسم وحدت کی طرح دکھو گے، یعنی کہ اگر تم آپس میں محبت اخوت کے ساتھ رہو گے، شفقت سے پر کرو گے تو تم ایک جسم کی مان قرار دو گے، یعنی ایک جسم بن جاؤ گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آ کر اکٹھا کر دیا، ایک جان بنا دیا اور آپس میں ہمدردی، اخوت، محبت سے رہنے کا درس دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق جیسے جو اس وقت کے بہت غصے والے اور مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے وہ اس وقت کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت جو عمر تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جو مسلمانوں وہاں پر اس وقت عرب معاشرے کے اندر جو مالدار حضرت عثمان غنی تھے انہوں نے اسلام پر اپنا ساری دولت جو تھی وہ وقف کر دی ہے۔ یہ سب کا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ تھا کہ جو بھی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ملتا وہ دوبارہ بار بار ملنے کا اشتیاق رکھتا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بن جاتا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی محبت کرنا تھا اور محبت کو پھیلانا تھا۔ جی نیکسٹ شعر نمبر 4 ہے آپ کا، اب انسان کو انسان کا عرفان ہو گیا، عرفان کا معنی پہچان ہونا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا۔ مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ اب انسان کو انسان کی پہچان ہو جائے گی کیونکہ انہیں بھروسہ اور یقین ہو چکا ہوا ہے۔ تشریح طلب شعر میں احسان دانش بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انسان کو عظمت بھی حاصل ہوئی اور انسانیت کا عرفان بھی، انسان کی انسان سے قربت داری بڑھی ہے، یعنی قریب انسان کا ایک دوسرے سے زیادہ ہو چکا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی انسانوں کو اللہ تعالیٰ پر اور انسان پر یقین آ گیا، اعتبار پیدا ہو گیا۔ یقین کی آستہ کو ایمان کہا جاتا ہے، گویا بنی انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے عرفان اور ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ اسلام سے قبل انسانوں کو ایک دوسرے پر یقین نہیں تھا، ہر انسان دوسرے انسان خون کا پیاسا ہوا تھا، قتل و غارت عام تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ واضح کر دیا ہے، انسان کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اربوں خربوں مخلوقات پیدا کی ہیں اور ان تمام مخلوقات میں سے انسان کو افضل ترین مخلوق قرار دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، یعنی کہ اللہ کا پیغام پڑھ کے سنا دیا ہے۔ آپ نے انسان کو درس دیا ہے کہ اے انسانوں
تم اللہ تعالیٰ کی افضل ترین مخلوق ہو، تمہیں اشرف المخلوقات کہا گیا ہے کہ اربوں خربوں مخلوق میں تمہیں افضل ترین مخلوق کہا گیا ہے، اور اس افضل ترین مخلوق ہونے کے ناطے تمہارا کیا احکامات بنتے ہیں اور تم نے کون سے کاموں کو سر انجام دینا ہے، اور جب اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات قرار دیا ہے اور لہذا تمہیں چاہیے کہ کائنات کے اندر تم اشرف المخلوقات بن کر دکھاؤ اور اس منصب کو اپنے پہچانو اور اس کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ کائنات کے اندر بسر کرو، تو لہٰذا لوگوں کو ایک دوسرے پر یقین ہوا، اعتبار ہوا ہے۔ یہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہی رونما ہوا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے شعر نمبر 5، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا۔ مفہوم اس کا یہ بنے گا، وہ ذی وقار پیغمبر آ گیا ہے جس کا چراغ محبت کبھی نہیں بجھ سکتا، یعنی کہ عام طور پہ آپ چراغ جلاتے ہیں تو وہ بجھ جاتا ہے، ہوا جلدی بجھ جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کے اندر ایسے محبت کا چراغ جلا دیا ہے جو قیامت تک جلتا رہے گا اور قیامت تک کبھی چراغ بجھ نہیں سکتا۔ جو بھی انسان اس کے پاس آئے گا، اس چراغ کی روشنی کے پاس آئے گا، وہ روشنی بھی لے کر جائے گا اور ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت بھی لے کر جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ کی نبوت قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آپ کی تعلیمات دنیا کے اندر رہنے اور سہنے اور کائنات کے اندر اٹھنے بیٹھنے اور اپنے رب کو قربت حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ کی زندگی کو قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے کہ بے شک تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ نیکسٹ شعر نمبر 6 دیکھیں، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک قدر رہ گزار آ گیا ہے۔ مفہوم اس کا یہ بنے گا کہ اب زمانے کو اپنی منزل مل جائے گی کہ ایک ایسے پیغمبر آ چکے ہیں جو زندگی کے سینکڑوں راستوں کا رہنما ہے، جو زندگی کے جتنے بھی مشکلات میں پیش آتی ہیں، زندگی جتنے معاملات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام معاملات کے اندر انسان کی مکمل طور پہ رہنمائی فرما دی ہے۔ تشریح طلب شعر میں آسان دانش بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت کا چراغ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں دونوں جہان کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ یعنی جو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، اس کو ضمانت مل جاتی ہے کہ دنیا میں بھی وہ کامل زندگی گزارے گا اور آخرت میں جب اپنی رب کے حضور پیش ہوگا تو اس وقت بھی اسے انعام کے طور پہ جنت ملے گی۔ یہی اس کے لیے ایک کامل زندگی کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اب لوگوں کو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کے اصول بیان کر دیے ہیں، اب انسان کو چاہیے کہ ان اصولوں کو اپنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو اصول تھے انسانوں کو بیان کیے گئے ہیں ان پر وہ عمل کرے، تو اسے دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی مل جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی ہے، کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کر لی، جس نے میرے نبی کی باتوں کو مان لیا گویا اس نے میری باتوں کو مان لیا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تاریخ کے ہر دور میں جانکا ہے مگر، تاریخ کے ہر دور میں جانکا ہے مگر، کوئی انسان محمد سا مثالی نہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی بیٹا آج کا ہمارا لیکچر نمبر 5 ختم ہوا ہے۔ لیکچر نمبر 5 میں ہم نے آج جو ہے وہ نظم نعت کی جو باقی اشعارات تھی اس کی تشریح کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تمام لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اس میں سے آپ نے بیٹا اپنی نیٹ کاپی پر جو کام لکھنا ہے، ہوم ورک جو ہے آپ کا وہ لاسٹ شعر کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ نیکسٹ لیکچر نمبر 6 ہوگا ہمارا، جس میں ہم تفہیم و عبارت جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تمام بچے اپنی فیسیں جو ہیں بیٹا اسکول میں جمع کروائیں۔ اگر کسی بچے کی فیس کسی وجہ سے لیٹ ہے تو وہ فوری طور پہ اپنے کلاس انچارج کو انفارم کریں اور بتائیں کہ کس ڈیٹ کو آپ کی فیس آ سکتی ہے۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔